بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ 15 رجب کے دن کا سورج اہل بیت علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے غم و حزن اور دردناک یادوں کے ہمراہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی حیات مبارکہ میں ایسے المناک اور پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جس سے کمسن بچے کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے بعد دیگرے شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھا۔ پھر اپنے بابا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے سر پر لگنے والی ضربت اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اپنے مسموم بھائی امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا، اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول علیہ السلام پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے اور اندوہناک مظالم کی گواہ بنی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہونے کے باوجود قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت کے سب سے بڑے آمروں اور فرعونوں کے سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح سے ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے کوفہ و شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا، اور اپنے خطبوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت رسول علیہ السلام کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا، اور یزید اور اس کی طرح کے ظالم حکمرانوں کی منافقت اور اسلام دشمنی کا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کوفہ و شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یزید ملعون جیسا دشمن اسیران کربلا کو واپس مدینہ بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسوؤں کا بہنا رکا اور نہ ہی ان کے گریے میں کوئی کمی آئی، اور نہ کربلا اور کوفہ و شام میں لگنے والے دل کے زخم محو ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ سے شام کا سفر کیا تو راستے میں اس درخت کے پاس سے گزری کہ جس پر ظالموں نے اسیران کربلا کا قافلہ لاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لٹکایا تھا۔ اس درخت پر نظر کا پڑنا تھا کہ وہ تمام مصائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے کہ جن کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا تھا، اور کربلا، کوفے اور شام میں امت کے ہاتھوں پہنچے ہوئے تمام زخم دوبارہ ہرے ہو گئے، اور دمشق کے قریب 15 رجب 66 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔
اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔